آج میں آپ کو یوم کپور وار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ عربز اور اسرائیلیز کے درمیان چوتھی اور آخری جنگ تھی۔ 1967 میں جب 6 ڈے وار ختم ہوئی تو اس کے بعد ایسے بہت بڑے بڑے علاقے تھے جو کہ اسرائیل نے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ اس میں سینائی پیننسولا شامل تھا جو کہ اوریجنلی ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا اور اب اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس میں گولان ہائٹس کا بہت بڑا علاقہ تھا جو کہ پہلے سیریا کے کنٹرول میں تھا، اب اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا۔ اور اس میں ویسٹ بینک کا علاقہ تھا جو کہ پہلے جارڈن کے کنٹرول میں تھا اور اب اسرائیلی آکوپیشن میں آ چکا تھا۔ اس سارے معاملے کو دیکھ کر 1967 سپٹمبر کے اندر خارطوم کے اندر عرب سمٹ ہوا۔ اس عرب سمٹ کی قیادت کنگ فیصل نے کی جو کہ سعودی عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گمال عبد الناصر جو کہ اس وقت تک عربز کے سب سے پاپولر لیڈر سمجھے جاتے تھے، ان کو اس کانفرنس کی قیادت نہیں سونپی گئی، جس سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ اب 1967 میں ایجپٹ کی شکست کے بعد سعودی عربیہ پہلے سے زیادہ طاقتور قوت بن کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کانفرنس میں یعنی خارطوم عرب سمٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ نہ تو اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا امن معاہدہ ہوگا، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشن یا مذاکرات کیے جائیں گے۔ ان کو کہتے ہیں the three no's: no peace, no recognition and no negotiation۔ کیونکہ اسرائیل نے اب بہت سارے ایسے علاقے اپنی گرفت میں لے لیے تھے جو کہ UN پارٹیشن پلان میں تو بالکل بھی نہیں تھے، مگر بلکہ اور ملکوں کے علاقے تھے۔ تو اب عرب کنٹریز کا یہ فیصلہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں رکھے جائیں گے۔ اسی کانفرنس کے اندر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ یمن کے اندر جو خانہ جنگی چل رہی تھی اس کو ختم کیا جائے گا، سیز فائر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ ساؤتھ یمن کے اندر انقلابی قوتوں نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی تھی جس کا نام تھا پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف یمن۔ یہ ایک مارکسسٹ لیننسٹ حکومت تھی اور عرب کنٹریز میں یہ واحد مارکسسٹ لیننسٹ حکومت قائم ہوئی آج تک تاریخ میں۔ مگر بہرحال جب یہ حکومت قائم ہوئی تو سعودی عربیہ نے ان کے خلاف ایک جو رائل فیملی تھی یمن کی ان کو سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں ساؤتھ اور نارتھ یمن کے درمیان بڑی لمبی سول وار چلی۔ 1967 میں خارطوم عرب سمٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ سول وار ختم کر دی جائے اور ان دونوں کے درمیان امن پیدا کیا جائے۔ اس میں یہ بھی اہم بات ہے کہ جو ساؤتھ یمن کی قوتیں تھیں ان کو، یا ساؤتھ یمن کے جو انقلابی تھے، بائیں بازو کے لوگ تھے، ان کو ہمیشہ ایجپٹ سے حمایت ملتی تھی۔ مگر اب جب 1967 میں ایجپٹ کو اتنی بری شکست ہوئی تو پھر اس کے بعد ایجپٹ کے پاس یہ قوت نہیں تھی کہ وہ ساؤتھ یمن کو مزید سپورٹ کرتا رہے اور ایجپٹ نے اپنا سپورٹ جو ہے وہ وڈرا کرنا شروع کیا۔ گمال عبد الناصر، جیسے میں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اب پہلے کی طرح جس طرح سے ان کی ایک پاپولیرٹی تھی اس کو بہرحال ایک برا دھچکا ضرور لگا تھا۔ صحت کے اعتبار سے بھی پہلے کی طرح اب ان کی صحت نہیں رہی تھی۔ 1970 میں جب عرفات اور شاہ حسین کے درمیان یا PLO اور جارڈینین اسٹیٹ کے درمیان اختلافات نہ صرف بڑھ گئے بلکہ کشیدگی کی طرف گئے، تو گمال عبد الناصر نے جو آخری میجر کام کیا وہ یہ تھا کہ عرفات اور شاہ حسین کے درمیان مذاکرات کر کے تو عرفات کی جان ایک طرح سے بچا لی اور PLO فائٹرز کی جان بچا لی، اور اس کے بعد عرفات اور PLO فائٹرز جو ہیں وہ بتدریج جارڈن سے نکل گئے اور لیبنان چلے گئے۔ مگر اس ساری نیگوسیشن کے بعد ناصر کی طبیعت بہت ہی زیادہ شدید خراب ہو چکی تھی، دل کا بھی مسئلہ تھا، ڈائبٹیز کا بھی ایشو تھا اور بہت سارے پرابلمز تھے، تو بہرحال ان کی 1970 کے اندر وفات ہو گئی۔ ناصر کی ڈیتھ کے بعد انور سادات ایجپٹ کے مصر کے صدر بنے اور صنائع کے اندر ٹک 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 اسرائیل کے خلاف ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان جاری رہی۔ یعنی کہ 1967 کی جنگ تو ختم ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود بارڈر پہ کلیشز جو ہیں وہ مزید چلتے آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے کلیشز جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں وار آف ایٹریشن۔ وار آف ایٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی جنگ کرتے رہو تاکہ دشمن جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ اب یوم کپور وار کو سمجھنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی جو اس زمانے کا انوائرمنٹ تھی، بین الاقوامی سیاست تھی، اس کو بھی کچھ سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا پیریڈ تھا 1969 کے بعد جو شروع ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹانٹ۔
دیتونت ایک فرانسیسی لفظ ہے، اور اس میں اس پیریڈ میں یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کی یہ کوشش تھی کہ ہمارے درمیان نیوکلیئر جنگ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے درمیان اگر نیوکلیئر جنگ ہو گئی تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم آپس میں بات چیت کر لیں. کوئی ہمارے پاس ڈائریکٹ فون لائن ہونی چاہیے. جنرل سیکرٹری یا پریمیئر آف سوویت یونین اور پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان ڈائریکٹ فون لائن کا رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی اگر ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جس میں کہ ان دو ملکوں کے درمیان نیوکلیئر ایکسچینج ممکن بنے، تو اس سے پہلے ہمیں کوئی نہ ایسے معاہدے کر لینے چاہیے، ایسا کوئی نہ کوئی انتظامات کر لینے چاہیے کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسا کوئی عمل نہ ہو. تو اس پیریڈ کو کہتے ہیں دیتونت. اب دیتونت کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تو کچھ ایسے معاہدے ہوئے، سالٹ ون ٹریٹی اور اس طرح اور ٹریٹیز وغیرہ ہوئیں جس کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیوکلیئر جنگ نہیں کریں گے. مگر جو نظریاتی مقابلہ تھا یو ایس اے کے درمیان اور یو ایس ایس آر کے درمیان، یعنی کیپٹلزم ایک طرف اور سوشلزم دوسری طرف، ان کے درمیان وہ اب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا. یعنی کہ جس طرح ویتنام کی جنگ جو ہے 1968 کے بعد، مطلب ٹیٹ افینسو کے بعد بہت بڑے پیمانے پر آئی، ابھر کر سامنے آئی. اسی طرح افریقہ کے اندر کئی نیشنل لبریشن سٹرگلز جو ہیں وہ جاری تھیں، خاص طور پہ انگولا کے اندر، موزمبیق کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر، ایون لیٹن امریکہ کے اندر کیوبن ریولوشن کی وجہ سے پورے لیٹن امریکہ کے اندر کئی گوریلا موومنٹس اور میس موومنٹس جو ہیں وہ جاری تھیں. چے گوارا سے انسپائر ہو کر پوری دنیا کے اندر انقلابی جو ہیں وہ سوشلسٹ انقلاب کے لیے لڑ رہے تھے. تو لہٰذا اب دیتونت کے پیریڈ کے اندر جو پہلے یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے درمیان ایک نظریاتی لڑائی تھی، وہ پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر پھیل چکی تھی. اور یہی معاملات مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہمیں نظر آتے تھے. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی بھرپور حمایت کر رہا تھا. کسنجر کا یہ خیال تھا، ہنری کسنجر کا، کہ اگر اسرائیل کے خلاف عربز جیت گئے، ایجپٹ کی کامیابی ہو گئی، سیریا کی کامیابی ہو گئی، کیونکہ یہ مین عرب کنٹریز تھیں جو کہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہی تھیں، تو اس کے نتیجے میں سوویت یونین مڈل ایسٹ کے اندر بہت طاقتور ہو جائے گا. اس لیے کسنجر کی اور اس زمانے کے امریکی صدر یعنی کہ رچرڈ نکسن کی کوشش تھی کہ بھرپور اسرائیل کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو خوب جو ہے وہ ہتھیار دیے جائیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ آپ نے جنگ نہیں شروع کرنی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 56 کا کانفلکٹ ہو یا 67 کا کانفلکٹ ہو تو بڑی تیزی سے وہ کانفلکٹ ایسکلیٹ کر جاتا تھا اور یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے درمیان ایک جنگ کی کیفیت بن جاتی تھی. تو بہرحال کسنجر اور نکسن نے اسرائیل کو یہ کہا کہ آپ نے پہل نہیں کرنی، جس طرح 67 میں آپ نے پہل کی، اب آپ نے پہل نہیں کرنی، ہم دیتونت کی طرف کوشش کر رہے ہیں، تو اس سچویشن میں ہمیں ذرا کیئرفل چلنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف سوویت یونین جو ہے وہ ایجپٹ کو سپورٹ کر رہا تھا، سیریا کو سپورٹ کر رہا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایجپٹ اور سیریا کو بہت سارے نئے ہتھیار دیے، MiG 21 دیے، SA-2 دیے، SA-3، SA-6، SA-7 اینٹی ایئر کرافٹ میسائلز، T-55 اور T-62 ٹینک دیے، RPGs وغیرہ دی، اینٹی ٹینک ویپنز دیے، AT-3 سیگر میسائل دیا. یہ بڑا دو تین بڑی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ چیز ہے. اور یہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل اور سیم میسائل سسٹم پورا دیا. یعنی ایجپٹ اور سیریا کے پاس اب بھرپور ہتھیار تھے جو کہ 67 وار میں ان کے پاس نہیں تھے. ایجپٹ کی اور سیریا دونوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو علاقے اسرائیل نے ہم سے چھین لیے ہیں ان کو ہم واپس لیں. اب اس کے لیے انہوں نے ایک جوائنٹ ملٹری کمانڈ سیٹ اپ کیا اور انہوں نے ایک سیکرٹ آپریشن، انتہائی سیکرٹ آپریشن بنایا جس کا نام تھا آپریشن بدر. بدر تو آپ جانتے ہیں، جنگ بدر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، تو انہوں نے اپنے آپریشن کا نام رکھا آپریشن بدر. اور اس کا مشن کیا تھا کہ سینائی پیننسولا اور گولان ہائٹس کو ہم نے اسرائیل کے قبضے سے نکالنا اور اپنے پاس واپس لے کر آنا. اب 1967 وار کو جب اسرائیل اور سیریا نے اسٹڈی کیا تو ان کا یہ کہنا تھا، اور درست بات تھی، اور یو ایس ایس آر کے انٹیلیجنس آفیسرز بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ اسرائیل کی اتنی کامیابی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اسرائیل کے پاس ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا. ایجپٹ کو خبر ہی نہیں تھی کہ اسرائیل اٹیک کرنے لگا ہے، اور جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو ایک دم سے اٹیک ہوا اور اتنا تیز اٹیک ہوا، ایجپٹ کے پاس کوئی موقع ہی نہیں تھا کہ وہ رسپونڈ کر سکے. اس چیز کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایجپٹ اور سیریا نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلی جنگ میں ایلیمنٹ آف سرپرائز
ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ کب ہم اٹیک کرنے لگیں، کیسے اٹیک کرنے لگیں اور کس طرح سے اٹیک کرنے لگیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ آپریشن بدر ڈیزائن کیا اور انتہائی اس کو سیکرٹ رکھا۔ اور آپ حیران ہو کے سن کے کہ موساد کو، سی آئی اے کو، کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو کوئی خاص اس چیز کی خبر نہیں ہوئی۔ تو ایجپٹ نے کیسے اسرائیل کو اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو فول کیا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ سب سے پہلے تو اسرائیلی انٹیلیجنس یہ دیکھ رہی تھی کہ ایجپٹ کو کچھ MiG 23 ملنے ہیں، وہ ابھی سوویت یونین نے پہنچائے نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں ایجپٹ کو ابھی کچھ اسکڈ میسائلز ملے ہیں، مگر ان کو کم سے کم 4 مہینے لگیں گے ٹیکنیشینز کو ٹرین کرنے میں کہ وہ اسکڈ میسائلز بہتر چلا سکیں۔ پھر سادات نے بڑی چلاکی کی، اس نے یہ کیا کہ ملٹری ایڈوائز، سوویت یونین کے ملٹری ایڈوائزرز تھے ایجپٹ کے اندر، 20,000 ملٹری ایڈوائزرز تھے، یعنی کہ بیسکلی ایک طرح 20,000 سوویت ریڈ آرمی جو ہے وہ ایجپٹ کے اندر موجود تھی۔ تو سادات نے وہ سارے 20,000 جو ہے نا ریڈ آرمی کے لوگوں کو واپس بھیج دیا کہ جی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ گھر چلے جائیں۔ جب یہ ہوا تو امریکہ کی انٹیلیجنس نے بھی یہ کہا اور اسرائیل کی انٹیلیجنس نے بھی یہ کہا کہ اٹ ڈزنٹ لک لائک کہ یہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ تو سوویت یونین کے لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ ہر چند مہینے بعد سادات پارلیمنٹ میں آ کے یا پریس کے سامنے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، اور ہوتا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک طرح سے اسرائیل کو عادت ہو گئی کہ سادات ریٹرک بہت کرتا ہے مگر کرتا کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دیکھنے والے اور کھانے والے اور والا معاملہ ہے، کہ یہ بس ہر وقت دا بوائے ہو کرائیڈ وولف والا مسئلہ ہے کہ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے کہ بھیڑیا آ رہی ہے، بھیڑیا آ رہا ہے، بھیڑیا آ رہا ہے، مگر جب اصل میں بھیڑیا آتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کب بھیڑیا آیا۔ تو اسی طرح سادات نے اس طرح کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس تھیں جس سے کہ انٹیلیجنس جو ہے نا وہ ذرا مس گائیڈ ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ٹروپ موومنٹ کرنی شروع کی، مگر انہوں نے ڈسگائز کیا کہ نہیں یہ تو ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس طرح کی کئی ملٹری ایکسرسائز بار بار کی، جس سے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا یہ خیال تھا کہ یار یہ تو ایک اور ملٹری ایکسرسائز ہو رہی، نو بگ ڈیل، یہ ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ ایجپٹ کی جو ریزرو آرمی تھی اس میں بھی تقریباً 20,000 لوگ تھے، ان ریزروسٹ کو انہوں نے ڈی موبلائز کر دیا۔ انہوں نے کہا یار رمضان کا مہینہ ہے تو آپ لوگ سارے گھر چلے جائیں، روزے وغیرہ رکھیں، کوئی ایشو نہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑی بات یہ تھی کہ میں جیسے آپ کو بتایا یہ رمضان کا مہینہ تھا، تو اسرائیلی انٹیلیجنس کا یہ کہنا تھا کہ روزوں میں تو نہیں یہ جنگ لڑیں گے، رمضان کے مہینے میں تو جنگ نہیں لڑیں گے، صاحب نے روزہ رکھا ہوگا تو یہ جنگ نہیں لڑیں گے۔ اور پھر دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ یوم کپور کا دن تھا جب یہ جنگ چھڑی۔ یوم تو ہم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یوم آپ سمجھتے ہیں کہ دن کا نام ہے۔ یوم کپور اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک انتہائی مقدس دن ہے پورے سال میں، اس میں وہ بھی روزے رکھتے ہیں اور سینیگوگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک قسم کی ان کی عید آپ سمجھ لیں۔ تو لہٰذا اسرائیل کا مکمل اور امریکہ کا بھی مکمل انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر اس وقت رابرٹ گیٹس ہوا کرتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، جنگ ہو نہیں سکتی، اگر ہو بھی گئی جنگ تو 3-4 دن کے اندر اسرائیل جو ہے نا وہ تمام عرب کنٹریز کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ اسرائیل کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اور 1967 کی جنگ اگر دیکھی جائے تو وہ تو 6 دن کے اندر انہوں نے ختم کر دی تھی، تو اب تو ان کے پاس پہلے سے بھی زیادہ ہتھیار ہیں، تو اب 3-4 دن سے زیادہ جنگ نہیں ہوگی۔ اچھا، شاہ حسین کو سمجھ آ گئی اور خبر ہو گئی کہ سیریا اور ایجپٹ کوئی آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایجپٹ اور سیریا نے شاہ حسین کو بتایا نہیں تھا، ان کو یہ شک تھا اور درست شک تھا۔ اب ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ سارے سامنے آ چکے ہیں کہ شاہ حسین اسرائیلی انٹیلیجنس اور اسرائیلی ریاست سے بات چیت کر رہے ہیں، سی آئی اے سے بات چیت کر رہے ہیں، ویسے بھی امریکہ جو ہے وہ جارڈن کی آرمی کو سبسڈائز کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو شاہ حسین اپنے جہاز میں بیٹھے، وہ پائلٹ بھی تھے، اور وہ تیل اویو چلے گئے، اور وہاں ان کی گولڈا میئر سے ملاقات ہوئی جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ایجپٹ اور سیریا آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ تیاری کریں، یعنی کہ ان کو وارن کر دیا پہلے سے۔ مگر اسرائیلی انٹیلیجنس نے پھر بھی بات قبول نہیں کی، کیونکہ شاہ حسین کوئی کانکریٹ چیز نہیں ان کے سامنے رکھ پائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جو اندر خط پلاننگ ہو رہی تھی اس کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے کچھ ہونے لگا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہونے لگا ہے۔ تو کیونکہ وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ایگزیکٹلی کیا ہونے لگا ہے، تو اسرائیلی انٹیلیجنس بہرحال نے یہ اندازہ لگایا کہ نہیں یہ ایسے ہی بس ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اکتوبر کے اندر ایجپٹ اور اسرائیل نے لو جی پھر ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک کیا، ادھر سے ایجپٹ نے اٹیک کیا، اوپر سے سیریا نے اٹیک کیا، سینائی پیننسولا میں اور گولان ہائٹس میں۔ ایجپٹ نے جو بارڈر تھا اس کو کراس کیا، یعنی جو کنال، سوئس کنال تھی، اس کو 5 ڈویژنز کے ساتھ کراس کیا۔ اچھا،
اسرائیلیوں نے آگے بڑے بڑے سینڈ کے نا ریت کی دیواریں بنائی ہوئی تھیں کہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا، ان کو ریت کی دیواروں سے اوپر چڑھ کے آنا پڑے گا، ٹینکس نہیں آ سکیں گے، ہیوی چیزیں نہیں آ سکیں گی وغیرہ وغیرہ. مگر ایجپشین ایک انجینئر تھا، عام انجینئر تھا، مطلب کوئی بہت اونچے درجے کا انجینئر بھی نہیں تھا وہ. اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریشرائز پانی لے کر آئیں اور اس پہ پانی ماریں، جب آپ اس پہ پانی ماریں گے نا تو یہ دیواریں، ریت کی دیواریں جو ہے نا گر جائیں گی. اور ایسے ہی ہوا، وہ پریشرائزڈ ہوزز لے کر آئے، انہوں نے تیز پانی مارا اور وہ دیواریں بیچ میں سے گر گئیں. اس کے اندر سے انہوں نے اپنے ٹینک وغیرہ گزارنے شروع کر دیے. اب انہوں نے 4-5 کلومیٹر سینائی ڈیزرٹ کے اندر آ کے تو اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو اسرائیل نے فوراً کاؤنٹر اٹیک کیا. مگر اب جو نئے ہتھیار سوویت یونین نے ان کو دیے وہ انتہائی مفید ثابت ہوئے. ایک تو یہ کہ جو جہاز آ رہے تھے ان اسرائیل کے جو آئی ڈی ایف کے اپنی ایئر فورس آ رہی تھی، ان کو جو سوویت سیم بیٹریز تھیں، اینٹی ایئر کرافٹ میسائلز، ٹھک 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 انہوں نے گرانا شروع کر دیا. اور یہ سیم بیٹریز بڑی افیکٹو تھیں. دوسری طرف جو اسرائیل کے ٹینکس آ رہے تھے تو سیگر مسائل ان کے پاس، آر پی جی اور سیگر مسائل تھا. وہ بڑا یار دلچسپ مسائل ہے کیونکہ اس کا ایک چھوٹا سا اس کی اسکرین ہوتی اور اس پہ ایک جوائسٹک چھوٹی سی ہوتی، تو آپ مسائل فائر کرتے ہیں وہ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو نا اپنی اسکرین سے اور جوائسٹک سے کنٹرول کرتے ہیں کہ ڈز کر کے وہ ٹینک کو جا کے مارتے ہیں ویڈیو گیم کی طرح. تو یہ دونوں چیزیں انتہائی افیکٹو ثابت ہوئی، یعنی کہ تینوں آپ کہہ لیں بیسک سیم جو مسائل ڈیفنس سسٹم تھا، اس کے بعد ساگر مسائل، آر پی جیز وغیرہ، انہوں نے ٹینکس اور ایئر کرافٹ کو توڑنا شروع کر دی. اچھا، پھر ایجپٹ نے اینیمی لائنز کے پیچھے کمانڈو ڈراپ بھی کیا کہ وہ پیراشوٹ سے وہ کمانڈوز جو ہیں اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر یا سنائے کے اندر اینیمی لائنز کے پیچھے آئے. اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی بھاری نقصان نہیں کر سکے اور فوراً ہی اسرائیل نے ان کو جو ہے ایلیمینیٹ کر دیا، وائپ آؤٹ کر دیا. مگر یہ ضرور تھا کہ یہ ایک ایسا ڈیئرنگ سٹیپ تھا کہ جس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بڑا زبردست تھا کہ یار وہ ہمارے پیچھے بھی آ رہے ہیں، آئندہ بھی آ سکتے ہیں. ان دا مین ٹائم سیریا نے گولان ہائٹس کے اندر ٹینکس سے اٹیک کیا. یہاں پہ میجر بیٹل جو تھی وہ ٹینکس کے ذریعے تھی اور پہل سیریا کو بہت کامیابی ہوئی. اس میں مین وجہ یہ تھی کہ سیریا کے پاس نئے ٹینک تھے. T-62 سوویٹ میڈ ٹینک تھا اور اس ٹینک کے بارے میں منفرد بات یہ تھی کہ اس میں ایک ایکٹیو ایلومینیشن انفرا ریڈ نائٹ ویژن اکوپمنٹ تھی. اوئے ہوئے ہوئے اتنا موٹے لفظ. مطلب یہ تھا کہ بیسیکلی کہ انفرا ریڈ نائٹ ویژن کے ذریعے وہ رات کو دیکھ سکتے تھے کہ کیا موومنٹ ہو رہی، کون سے ٹینکس آ رہے ہیں، کون سے نہیں آ رہے. اور اسرائیلی ٹینکس کے پاس اس قسم کی کوئی نائٹ ویژن نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ بڑے رات کو تو بہت ہی ڈیڈلی ٹینکس تھے. پھر یہ ٹینکس T-62 کے اوپر آرمر بھی بہتر تھا اور ان کی جو گن ہے 115 ملی میٹر گن تھی، اسموتھ بور گن وغیرہ، اور یہ میڈیم رینج پہ بہت ہی افیکٹو ثابت ہوئی اسرائیلی ٹینکس کے خلاف. تو شروع میں سیریا کو کامیابی ہوئی اور سیریا نے 2 اسرائیلی آرمڈ بریگیڈز کو اٹیک کیا، ایک انفنٹری بریگیڈ کو اٹیک کیا، پیرا ٹروپرز بٹالینز کو اٹیک کیا، 11 آرٹلری بیٹریز کو اٹیک کیا. اب مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بھرپور اٹیک کیا اور آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی 118 آرمرڈ بریگیڈ کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا، ڈیفیٹ کر دیا. یہ تو بڑا سیریس معاملہ بن گیا. جب اتنا معاملہ سیریس ہوا تو موشی دیان نے گولڈا میر سے یہ کہا کہ نیوکلیئر ویپنز کی تیاری کریں، ادروائز یہ سیرینز تو ہم پہ چھا جائیں گے، ہمیں ان پہ بم گرانا پڑے گا. اس وقت گولڈا میر نے یہ کہا کہ نہیں، ابھی ہم بم شم نہیں گرائیں گے وغیرہ، ہم اس کو کنونشنل وار کی طرح سے ہی لڑیں گے. بہرحال آئی ڈی ایف نے پھر اپنی ری انفورسمنٹس بلائیں گولان ہائٹس کے اندر اور وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پہ جنگ بڑی تیز ہونی شروع ہوئی. اور آہستہ آہستہ اسرائیل نے مینیج کیا کہ وہ سیرینز کو پش بیک کریں، اور پش بیک ہوا. بہت سارے لوگوں انہوں نے اپنی ٹروپس جو دوسرے ایریاز میں تھے اسٹیشنڈ ان کو موو کیا سیریا کے بارڈر پہ، اور وہاں انہوں نے سیرینز کو پش بیک کرنا شروع کیا اور پش بیک میں وہ افیکٹو رہے. انفیکٹ کافی حد تک وہ دماسکس کے قریب آ گئے. تقریباً 40 کلومیٹرز فرام دماسکس وہ آ چکے تھے، یعنی کہ دماسکس کے کافی قریب تھے. اب یہ کافی پریشانی والی بات تھی سیرینز کے لیے. سیرینز نے اپنے ایجپشین بھائیوں کو فون کیا، انہوں نے یہ کہا، فون کیا ہے جیسے بھی کانٹیکٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تک ایجپٹ جو ہے نا وہ اپنی سیم میسائل سسٹم کے کور میں ان کی فوج بیٹھی ہوئی تھی. تو کور میں وہ بڑا افیکٹولی فائٹ کر رہے تھے، کیونکہ جہاز جب آتے تھے تو وہ سیم میسائلز ان کو اٹیک کرتے تھے، ٹینکس جب آتے تھے آر پی جیز مارتے تھے. مگر اب سیرینز نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایڈوانس کریں، اگر آپ ایڈوانس کریں گے تو ہم پہ پریشر کم ہوگا، کیونکہ جب آپ ایڈوانس کریں گے تو پھر اسرائیلیز اپنی
فورسز کو مجبور ہوگا کہ اپنی فورسز کو ایجپٹ کی طرف بھیجیں. تو یہ اسٹریٹجکلی تو شاید اتنا سینس نہیں اس میں ہوتی تھی، کیونکہ سیم میسائل کا جو کور تھا اس سے باہر نکلنا پڑا تھا ایجپشین فورسز کو. مگر اوور آل اگر وہ یہ نہ کرتے تو سیریا اور ایجپٹ کے درمیان اختلافات بہت ہی تیز ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو بہرحال ایجپشین فورسز نے پھر سیم بیٹری کا کور چھوڑتے ہوئے وہ آگے گئے، سیم میسائل سسٹم کا کور چھوڑتے ہوئے آگے گئے، اور اب ایجپشنز کو بھی کافی سیریس لاسز کا سامنا کرنا پڑا اور آئی ڈی ایف کام پہلے سے زیادہ کامیاب ہونا شروع ہوا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم سیرینز کے اوپر پریشر جو ہے وہ کچھ کم بھی ہوا. اب ایریل شارون کی قیادت میں آپریشن گزیل لانچ کیا گیا، جس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ آئی ڈی ایف جو ہے وہ کنال کو کراس کر کے ایجپشین آرمی کے پیچھے سے آ جائے. اور انہوں نے ایسے ہی کیا کہ پہلے ایک چھوٹا سا علاقہ، ایک بیچ ہیڈ جو ہے اس کو بڑی مشکل سے کانکر کیا، پھر وہاں پہ ایک رستہ نکالا. اس رستے میں پر بھی ایجپشنز روز بمباری کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے. تو فوجیں گزر تو گئیں، کنال کے کراس چلی گئیں اور ایجپشین فوجوں کے پیچھے بھی چلی گئیں جہاں انہوں نے سیم بیٹریز وغیرہ کو اٹیک کرنا شروع کیا. مگر بہت بڑی تعداد میں وہ ایجپشین لائنز کے پیچھے جا نہیں سکتی تھیں، کیونکہ جگہ جانے کی بہت کم تھی اور روز وہاں پہ آرٹلری اٹیک بھی ہوتا تھا. تو بہرحال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی سخت جنگ تھی. یہ اتنی معمولی جنگ نہیں تھی کہ جس میں ایک سائڈ جو ہے وہ اس کو ٹوٹل وکٹری ہو، بلکہ ایک طرح سے برابر ہی جنگ چل رہی تھی. اس کا بین الاقوامی ڈائمنشن یہ تھا کہ عراق نے شاید ایجپٹ اور سیریا کے بعد سب سے زیادہ امداد کی. انہوں نے 30,000 فوجی بھیجے، 550 ٹینک بھیجے، 700 آرمرڈ پرسنل کیریئرز بھیجیں، اور یہ زیادہ تر انہوں نے سیریا کو بھیجے. پھر اس کے علاوہ الجیریا نے بھی مدد کی، لیبیا نے بھی مدد کی، شکر ہے پاکستان نے بھی مدد کی. پاکستان کہ انفیکٹ ایئر فورس پائلٹس جو ہیں ایجپشین ٹیریٹری پر موجود تھے اور وہاں سے وہ اسرائیل کے خلاف لڑے کہا جاتا ہے. تو کیونکہ 67 وار اور 56 کے اندر پاکستان کا نے یہ کردار ادا نہیں کیا، مگر اب پاکستان کے اندر بھی ایک ایسی حکومت تھی اس زمانے میں، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا اور نیشنل لبریشن موومنٹس کا ساتھ دینا چاہیے. اور بھٹو ویسے بھی گمال عبد الناصر سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے. سعودی عربیہ نے بھی مدد کی، کویت نے بھی مدد کی، موروکو نے بھی مدد کی، ٹونیزیا نے بھی مدد کی. یعنی کہ کل باقی سب مسلمان اور عرب کنٹریز کو ملا کے 100,000 ٹروپس ایکسٹرا عرب کنٹریز کے پاس تھے جن سے وہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے. ایون فلسطینیوں نے لیبنان سے اٹیک کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کی مدد سے اوپیک کارٹل جو قائم ہو چکا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے، تاکہ خاص طور پہ ان ملکوں میں جو کہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے. یعنی کہ یو ایس ہے، یو کے ہے، کینیڈا ہے، جاپان ہے، نیدرلینڈز ہے. تو انہوں نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور یہ تقریباً 300% تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. پہلے $3 بیرل پہ تیل بکتا تھا، اب $12 بیرل پہ گلوبلی تیل بکنا شروع ہو گیا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس سے جتنے آئل امپورٹنگ کنٹریز تھی بشمول پاکستان، ان سب کنٹریز کے اندر معاشی بحران ہو گیا. اگرچہ کیا تو obviously ان کنٹریز کے خلاف تھا جو اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے، مگر تمام دنیا کی کنٹریز، ورلڈ اکانومی پہ بہت بڑا اس کا اثر ہوا. اب جارڈن کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ تاریخ دان ہیں اساف ڈیوڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی کلاسیفائڈ US ڈاکیومنٹس یہ ثابت کرتے ہیں کہ جارڈن اور اسرائیل کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم ذرا پریٹینڈ کریں گے کہ ہم بھی آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، جارڈینین آرمی، اور آپ بھی پریٹینڈ کریں گے آپ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، مگر ہم نے ایک دوسرے کو بہت شدید نقصان نہیں پہنچانا. تو زیادہ تر جارڈینین یونٹس جو تھے وہ لڑائی میں نہیں پھنسے، اور اسرائیل کی بھی یہ کوشش تھی کہ جارڈن کو بہت زیادہ اٹیک نہ کیا جائے. مگر یہ کہ پھر بھی آسٹینسبلی یعنی کہ دکھاوے کے لیے جارڈن بھی اس میں شامل تھا. ایک اور آخری دلچسپ بات اس میں یہ ہے بین الاقوامی اعتبار سے کہ اس لڑائی میں کیوبا، نارتھ کوریا اور ایسٹ جرمنی نے بھی اپنے فوجی ٹروپس بھیجے اور امداد کی. کمیونسٹ کنٹریز نے ایجپٹ اور سیریا کا ساتھ دیا، ایجپٹ، سیریا، عراق وغیرہ کا ساتھ دیا اور اپنے باقاعدہ فوجی بھیجے اور ایڈ وغیرہ کی کہ ایجپٹ کی اور سیریا کی کامیابی ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تو بھرپور اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا. انفیکٹ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو 1956 سوئس کنال کرائسس کے بعد سے ہی
امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو بھرپور ہتھیار بھی دے رہا تھا، اکنامک اسسٹنس بھی دے رہا تھا، اور اسرائیل نے اس وقت ان کو $4.61 بلین کی ملٹری ایڈ دی، اور 90,000 ٹن آف مٹیریل اسرائیل کو سمندری جہازوں کے ذریعے پہنچایا تاکہ اسرائیل کو کسی قسم کی شکست نہ ہو. یعنی کہ بھرپور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے چیزیں پرووائڈ کی. اس میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ F-4 فائٹر بامبرز، A-4 اٹیک ایئر پلین، C-130 کارگو ایئر پلینز، CH-53 ہیلی کاپٹرز، ایریل وہیکلز، M-60 M-48 ٹینکس، APCs انہوں نے دی، یوٹیلیٹی وہیکلز دی، سرفیس ٹو ایئر میسائل سسٹمز دی، MIM-23 ہاک سیم سسٹم دی، آرٹلری پیسز، ایمونیشن، AGM-65 میورک مسائل دی، وہ سیگر مسائل کے مقابلے میں میورک مسائل، پھر BGM-71 اور ہائیلی ایڈوانس الیکٹرانک جیمنگ اکوپمنٹ، یہ سب کچھ انہوں نے ان کو پرووائڈ کیا. مگر سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ بلیک برڈ SR-71 جو کہ جس کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو وہ ایک ایسا جہاز ہے کہ جس کو ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، انتہائی تیز وہ سپر سونک جہاز ہے، اور وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بلیک برڈ SR-71 نے پھر اسی بلیک برڈ نے ایجپٹ کے اوپر فلائی بائی کیا، اور انہوں نے انٹیلیجنس وغیرہ گیدر کی، اور ایجپشین انٹیلیجنس کا یہ کہنا ہے کہ SR-71 نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اسرائیل کو انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے میں، تاکہ اسرائیل اپنا کاؤنٹر اوفینسو جو ہے وہ کر سکے. USSR نے آن دی ادر ہینڈ ایجپٹ اور سیریا کی بھرپور حمایت کی. انہوں نے بھی 12,000 سے لے کے 15,000 ٹن آف سپلائز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے. مزید انہوں نے سمندری جہاز کے ذریعے 63,000 ٹنز آف ملٹری اکوپمنٹ زیادہ تر سیریا کو پرووائڈ کی، ایجپٹ کو پہلے پرووائڈ کر چکے تھے. اور 2,000 سے زائد سوویت ریڈ آرمی فوجی جو ہیں وہ سیریا کے اندر ایکٹیو ڈیوٹی میں، مطلب ہے کہ جنگ میں شامل تھے، اور ایجپٹ کے اندر بھی اس طرح شامل تھے، خاص طور پہ ایئر فورس کے اندر. انفیکٹ اسرائیلیوں نے کچھ سوویت فوجیوں کو پکڑا بھی، مگر انہوں نے اس کو انتہائی خاموش رکھا کہ یہ بات پتہ نہ چل جائے. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سوویت یونینز کو وہ پریشرائز کر سکیں نیگوسیشن میں وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو امداد مل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جو اختلاف ہیں وہ تیز ہو، ڈیٹانٹ جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو گئی، اور ان کے درمیان کولڈ وار جو ہے نا وہ ایک ہاٹ وار بننے کی طرف جا رہی تھی. سب سے اہم بات یہ تھی کہ سوویت سیٹلائٹس نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ اسرائیل نے اپنے 3 نیوکلیئر ویپنز کو آرم کر لیا. انہوں نے ان کو تیار کر لیا ہے کہ اگر ہمیں استعمال کرنے پڑیں تو یہ تیار پڑیں. انہوں نے فوری طور پہ ایجپٹ کو یہ خبر سنائی کہ ہماری سیٹلائٹس نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ 3 نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ تیار پڑیں. اور اسی طرح ایجپشین پرمیشن کے ساتھ سوویت یونین نے بھی الیگزینڈریا کے ہاربر میں اپنے نیوکلیئر ویپنز پلیس کر دی. آپ سوچیں کتنی شدید یہ ایک لڑائی ہونے کی طرف جا رہی تھی. پھر 9 اکتوبر کو سوویٹ کلچرل سینٹر جو کہ سیریا دماسکس کے اندر موجود تھا، اس پہ اسرائیل نے ایئر سٹرائک کی، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اب جب یہ ہوا، اس واقعے کے 2 دن بعد سوویت یونین کا ایک سمندری جہاز تھا، اس کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوویت یونین نے رسپانس دینا ہی تھا. سوویت یونین نے اپنے 2 ڈسٹرائرز جو ہے ان کو ڈپلوائے کیا، 7 ایئر بورن ڈویژنز کو ڈپلوائے کیا، 7 ایمفیبین وار کرافٹس کو ڈپلوائے کیا، 40,000 نیول انفنٹری کو ہائی الرٹ پہ کر دیا. اور انہوں نے ریڈ آرمی کو یہ کمانڈ دیا کہ کوئی بھی اسرائیلی آپ پہ فائر کرے، آپ نے اس کو نیست و نابود کر دینا ہے، تباہ کر دینا ہے، اس کو بالکل جو ہے نا ختم کر دینا ہے. بریجنیو نے رچرڈ نکسن کو 24 اکتوبر کو لیٹر لکھا، اور تھریٹننگ لیٹر تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا I will say it straight that if you find it impossible to act jointly with us in this matter, we should be faced with the necessity urgently to consider taking appropriate steps unilaterally. We cannot allow arbitrariness on the part of Israel. یعنی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے بغیر قدم اٹھائیں گے، کیونکہ ہم اسرائیل جو کر رہا ہے اس کو کرنے نہیں دیں گے. اب جب یہ لیٹر آیا اور یہ ساری معلومات امریکہ کے پاس آئی، تو امریکہ نے بھی ڈیفکون 3 پہ ہائی الرٹ کر دیا. یعنی کہ ڈیفکون 3 کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب شاید نیوکلیئر وار USSR کے ساتھ ہو جائے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان نیوکلیئر ایکسچینج کا معاملہ آ گیا اس یوم کپور وار کے نتیجے میں، تو پھر یونائٹڈ نیشنز میں نے فوراً اس پہ انٹروین کیا اور کہا کہ
کہ کوئی سیز فائر کیا جائے، فوری طور پہ سیز فائر کیا جائے. تو ریزولوشن 338 22 اکتوبر کو پریزنٹ ہوئی اور سیز فائر ڈکلیئر ہوا. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے درمیان نیگوشیٹ کیا، اور ان دا مین ٹائم یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے باوجود آئی ڈی ایف نے جنگ کو ختم نہیں کیا، سیز فائر ڈکلیئر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تھرڈ آرمی کو، ایجپشین تھرڈ آرمی کو اپنی گھیرے میں لے لیا. اور ڈر خوف یہ تھا اس وقت کہ اس گھیرے میں لینے کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز تھرڈ آرمی کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گی. ایجپٹ نے مین وائل امریکہ کو اپیل کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ تھرڈ آرمی کا قتل عام نہ کرے، مگر اسرائیل کا ارادہ یہی تھا کہ تھرڈ آرمی کو گھیرے میں لے کے وہ ایز اے نیگوشیٹنگ چپ اس کو استعمال کرے گا. لہٰذا جنگ جو ہے وہ 18 جنوری تک جاری رہی، باوجود اس چیز کے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے 22 اکتوبر کو ریزولوشن پاس کر دیا تھا. تو بہرحال سیریا جارڈن نے جو کاؤنٹر افینسو تیار کیا ہوا تھا، انہوں نے وہ کاؤنٹر افینسو تو نہیں کیا کیونکہ ریزولوشن 338 پاس ہو چکا تھا، اور سوویت یونین نے بھی ان کو یہ کہا کہ اب ہم نے جنگ اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، مگر دفاعی جنگ ابھی تک جاری تھی. اسرائیل کی کیجولٹیز کی طرف اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تقریباً 2800 فوجی ان کے مارے گئے، تقریباً 9000 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے، تقریباً 300 لوگوں کو کیپچر کیا گیا، 1000 ٹینکس جو ہیں وہ تباہ کیے گئے، مگر 600 ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ ٹھیک کر لیے، اور 102 جہازوں کو یعنی کہ ایئر پلینز کو توڑ دیا گیا. اگر ایجپٹ کی طرف دیکھا جائے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 8000 سے 18000 ایسٹیمیٹس ہیں، کیونکہ ایگزیکٹ فگرز ہمارے پاس ہیں نہیں، 8000 سے 18000 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے، 18000 کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ زخمی ہوئے، 2250 ٹینک ان کے تباہ ہوئے، اور 300 سے لے کے 500 ایئر کرافٹ جو ہیں وہ تباہ ہوئے. یعنی کہ کیجولٹیز تو ایجپشنز کی طرف زیادہ ہوئیں، مگر بات یہی تھی کہ ایجپٹ جو ہے وہ زیادہ کیجولٹیز برداشت کر سکتا ہے. اسرائیل کی آبادی کم ہے، اس لیے اسرائیل جو ہے وہ اتنی کیجولٹیز برداشت بھی نہیں کر سکتا. اسرائیل اور ایجپٹ میں اس جنگ کا پھر کیا نتیجہ ہوا، کیا ری ایکشن ہوا؟ اسرائیل میں تو سب سے پہلا ری ایکشن یہ تھا کہ اسرائیل کی حکومت نے یہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور انہوں نے ایگرناٹ کمیشن ڈکلیئر کیا، جس میں انہوں نے یہ تفتیش کرنے کی کوشش کی، تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر بلنڈر کیوں ہوا. اس میں انہوں نے 6 لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور خاص طور پہ اس میں ڈیوڈ ایلیزار جو کہ آئی ڈی ایف کے چیف تھے، ان کو ریزائن کروایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی غلطی ہے، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس آفیسرز وغیرہ کی غلطی ہے کہ اسرائیل کی مکمل تیاری نہیں تھی. جب وہ کمیشن کی رپورٹ پبلش ہوئی تو اس کے نتیجے میں اس زمانے کی جو گورنمنٹ تھی، گولڈا میئر کی گورنمنٹ تھی، تو اس پہ بڑا ہی شدید رد عمل ہوا، اور گولڈا میئر کو اور ان کی کابینہ کو ریزائن کرنا پڑا. اس کے نتیجے میں یtzhak ربین پھر پرائم منسٹر بنے. 1974 کے بعد اسرائیل کے اندر جو پبلک اوپینین ہے وہ اگریسو ہو چکا تھا. اگرچہ اسرائیل نے یہ کہا کہ ہمیں جنگ کے اندر کامیابی ہوئی ہے، مگر حقیقت یہی تھی کہ دونوں قوتیں برابر ثابت ہوئیں، اور جس طرح 1967 کے اندر 6 دنوں کے اندر انہوں نے تمام عرب کنٹریز کو شکست دی تھی، اس دفعہ لڑائی بہت سخت ہوئی. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل کو کامیابی ہوئی، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایجپٹ کو کامیابی ہوئی. میرا خیال ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں قوتیں تقریباً برابر ہی ثابت ہو رہی تھیں. تو بہرحال اس کے بعد 1970s کے اندر اسرائیل کی پبلک کے اندر ایک نیا اگریسو موڈ ہمیں نظر آیا. خاص طور پہ یہ کہ بلاک آف فیتھفل ایک موومنٹ شروع ہوئی جو کہ ایک ریلیجس موومنٹ تھی، اور انہوں نے سیٹلرز کو فلسطینی علاقوں کے اندر سیٹلمنٹس بنانی شروع کی، ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹس بنانی شروع کی، اور وہاں سے فلسطینیوں کو بھگانے کی کوشش کی. ایٹ دا سیم ٹائم مارچ 1976 کے اندر اسرائیلی عربز جو تھے ان کی بہت ساری پروٹیسٹ آرگنائز ہوئیں، کیونکہ گیلیلی ایریا کے اندر نارتھ اسرائیل کے اندر کچھ حکومت کی اٹیمپٹس تھیں کہ وہ زمین حاصل کر لیں، تو ان کی ریولٹ شروع ہوئی. اس میں 6 جو اسرائیلی عربز ہیں وہ مارے بھی گئے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، اور اس ایونٹ کو کہا جاتا ہے لینڈ ڈے، یعنی زمین کے حوالے سے جو کشیدگی تھی، جس طرح بحریہ ٹاؤن کے اندر آج کل ہو رہا ہے، اس قسم کے معاملات اسرائیل کے اندر نظر آئے. پھر یہ کہ اسرائیل نے 1976 کے اندر یوگینڈا کے
ایتنبے ایئرپورٹ پر ایک اٹیک کیا اور وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ 100 سے زائد اسرائیلی جوز وغیرہ ہاسٹیجز تھے، ان ہاسٹیجز ان کو فلسطینی اور جرمن گن مین نے لیا ہوا تھا، ان کو وہ جو ہے نکال کر لے کر آئے۔ 1977 میں بیگن کی گورنمنٹ، میناکھن بیگن کی گورنمنٹ، ایک رائٹ ونگ گورنمنٹ، لیکوڈ پارٹی اس کا نام ہے، وہ اس کو الیکشن میں بہت بڑی کامیابی ہوئی، اور انہوں نے بڑی چلاکی سے یہ کیا کہ جو مزراحی یہودی تھے اور جو عربز تھے ان کی جو ریزنٹمنٹ تھی یورپین جوز کے خلاف، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ان کا سپورٹ حاصل کر کے الیکٹرل ایک کامیابی حاصل کی۔ جیسی ان کو کامیابی ملی تو جو اسرائیل کے اندر ویلفیئر سٹیٹ قائم تھا، جس کا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا، انہوں نے اس کو ختم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے نیو لبرلزم کی طرف رخ اپنایا، فری مارکیٹ اکانومی، لبرلائزیشن وغیرہ کو شروع کیا، اور پہلی دفعہ ایک ریلیجس جوئش پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں، مین سٹریم میں آ چکی۔ انہوں نے سیٹلمنٹس وغیرہ کو انکریج کیا۔ اب کیونکہ ویلفیئر سٹیٹ اسرائیل کے اندر اس کو لیکوڈ نے کم کرنا شروع کیا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر لا برابری جو ہے وہ پھیلنی شروع ہو گئی۔ اسی حکومت نے، یعنی میناکھن بیگن کی حکومت نے 1981 کے اندر آرڈر کیا کہ عراق کے اندر جو نیوکلیئر ری ایکٹر ہے اس کو ایئر سٹرائکس کے ذریعے توڑ دیا جائے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بھی عرب کنٹری، کوئی بھی مسلمان ملک، کوئی بھی بارڈرنگ ملک کو ہم نیوکلیئر ویپنز بنانے نہیں دیں گے، ایون پیسفل نیوکلیئر ریسرچ اور نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ کسی وقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے اسرائیل کے خلاف۔ بین الاقوامی ریئیکشن یہ تھا کہ 1975 کے اندر یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ زائنزم از اے فارم آف ریسزم، زائنزم از ریسزم، یہ ایک قسم کی نسل پرست سوچ ہے جو کہ عربوں کو، مسلمانوں کو بالکل برابر تسلیم نہیں کرتی، ان کو برابر نہیں مانتی۔ تو 1975 میں یہ اس وجہ سے پاس ہوا کیونکہ جتنی عرب کنٹریز تھیں انہوں نے بھی اس کے لیے ووٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی کمیونسٹ کنٹریز تھیں انہوں نے بھی اس کے لیے ووٹ کیا، کیونکہ اس پیریڈ میں 1970s میں یہ تو سوشلزم کمیونزم کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ تھا، تو اس میں تقریباً 1/3 دنیا جو ہے وہ سوشلسٹ کمیونسٹ تھی، تو اس وجہ سے یہ جنرل اسمبلی کے اندر پاس ہوا۔ مگر 1991 میں جب کولڈ وار ختم ہوئی اور سوویت بلاک ٹوٹ گیا، سوشلسٹ بلاک ٹوٹ گیا، تو اس ریزولوشن کو ریسینڈ کر لیا گیا، یعنی کہ اس کو واپس لے لیا گیا۔ سب سے دلچسپ ریاکشن جو ہے وہ ایجپٹ میں ہے۔ سب سے پہلے تو ایجپٹ کے اندر انتہائی جوبلیشن تھی، خوشی کی لہر تھی۔ انور سادات جو ہیں وہ ایک بہت بڑے ہیرو کے طور پر سامنے آئے کہ انہوں نے بہت ہوشیاری سے اور بہادری سے اسرائیل کا مقابلہ کیا، اور سینائی پیننسلا اب ہمیں واپس ملنے لگا ہے، جو کہ ان کو پھر 1982 کے اندر مل بھی گیا۔ تو اس وجہ سے شروع میں تو بڑی جوبلیشن تھی، مگر یہ جو نیگوسیشنز تھیں اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اس نیگوسیشنز کے نتیجے میں بتدریج سادات کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیرٹی تھی وہ گرنی شروع ہوئی۔ 1975 میں سادات نے اکانومی کو لبرلائز کر لیا، بالکل اسی طرح جس طرح بیگن نے 1977 کے بعد اسرائیلی اکانومی کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ ختم کیا، اسی طرح 1975 میں سادات نے جو گمال عبد الناصر نے ویلفیئر اسٹیٹ قائم کیا ہوا تھا اس کو ختم کرنا شروع کیا، اکنامک لبرلائزیشن کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا۔ اکنامک لبرلائزیشن کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ وہ اوپیک آئل کرائسس بھی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے ممالک دنیا کے اندر ڈیٹ کرائسس کا شکار ہوئے۔ ڈیٹ سے نکلنے کے لیے انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ وغیرہ کو ختم کرنا شروع کیا۔ تو یہ ایک یونیورسل ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا 1973 کے بعد۔ بہرحال سادات کی خواہش تو یہی تھی کہ اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری ہوگی، ایجپٹ کی ماڈرنائزیشن ہوگی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ بیسکلی ٹورزم اور کنسٹرکشن میں بوم ضرور ہوا، مگر ہیوی انڈسٹری اور باقی جو چیزیں تھیں وہ کافی حد تک نگلیکٹڈ رہیں، اور ظاہری بات ہے اس لبرلائزیشن کے نتیجے میں، یہ نیو لبرل ریفارمز کے نتیجے میں معاشی لا برابری ایجپٹ کے اندر پھیلنی شروع ہو گئی۔ 1977 کے اندر سادات نے جو عرب سوشلسٹ یونین تھا، جو آرگنائزیشن تھی، اس کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ اپنی ایک نئی پارٹی بنائی جس کا نام تھا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ یعنی کہ ان دو چیزوں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ناصرزم ہے، جو سوشلسٹ سوچ رکھتا تھا اور نیشنلسٹ، سوشلسٹ، اینٹی امپیریلسٹ سوچ رکھتا تھا، اب سادات نے ناصرزم کو ایک طرح سے ختم کرنا شروع کیا۔
1977 میں لیبیا اور ایجپٹ کے درمیان جنگ ہوئی. جنگ کی چھوٹی سی جنگ تھی, 4 دن کی جنگ تھی. جنگ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گدافی کی یہ خواہش تھی کہ لیبیا اور ایجپٹ ایک دوسرے کے ساتھ الحاق کر لیں, ایک ملک بن جائے اور پھر مل کر وہ اسرائیل کا مقابلہ کریں. مگر ایجپٹ یہ نہیں چاہتا تھا, کیونکہ ایجپٹ کو یہ پتا تھا کہ اب مزید ہم جنگ نہیں کریں گے اسرائیل کے خلاف, بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ کسی طرح نیگوشیٹ کر کے سینائی پیننسلا جو ہے وہ ہم واپس حاصل کریں. تو اس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان کشیدگی, اختلاف تیز ہوتے چلے گئے. ایجپٹ نے بھی یہ کوشش کی کہ گدافی کے خلاف جو اپوزیشن ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. گدافی نے یہ کوشش کی کہ ایجپٹ کے خلاف کے اندر جو سادات کے خلاف اپوزیشن ہے اس کو سپورٹ کیا جائے, اور فائنلی یہ ساری چیز بارڈر کلیش ہوا. خیر لیبیا کی فوج تو بہت چھوٹی ہے ایجپٹ کے مقابلے میں, مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی. 4 دن وہ جنگ ہوئی. ظاہری بات ہے کہ لیبیا کی قوت اس میں کامیاب نہیں ہوئی, مگر 4 دن کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی. انتہائی بیکار جنگ, میں کہوں گا کہ لیبیا اور ایجپٹ کے درمیان یہ ایک انتہائی بیکار جنگ تھی. 1977 نومبر میں انور سادات نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے کہ پوری عرب دنیا کو حیران و پریشان کر دیا. پہلے تو انہوں نے اسمبلی میں آ کے یہ اناؤنس کیا ایک بڑی جذباتی تقریر میں کہ سینائی پیننسولا کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان کو جروسلم بھی جانا پڑے تو وہ جانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ایسی ریٹوریکل قسم کی بات تھی. عرفات بھی اس وقت اسمبلی میں بیٹھے تھے کہ سب نے تالیاں بجائیں. کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ واقعی وہ جروسلم جائیں گے. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بس تقریر, جذباتی تقریر کر دی ہے وغیرہ وغیرہ. مگر پھر واقعی ایسے ہوا کہ نومبر 1977 میں وہ اسرائیل گئے اور اسرائیل کی پارلیمنٹ کو انہوں نے خطاب بھی کیا. اب مصر اور اسرائیل کے درمیان یہ نیگوسیشن ہونی شروع ہوئی کہ اگر سینائی پیننسولا آپ ہمیں واپس کر دیں تو آئندہ مصر اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا اور آپ کو ایک مکمل امن کا ماحول ملے گا. اب یہ نیگوسیشنز جو کہ ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی تھیں, اس میں پریزیڈنٹ جمی کارٹر جو امریکہ کے صدر تھے اس وقت, انہوں نے ان سب کو بلایا کہ آپ کیمپ ڈیوڈ آ جائیں, وہاں پہ ذرا ریلیکس کریں گے. ایک ریزورٹ تھا, وہاں پہ آپ ذرا ریلیکس کریں گے اور ہم ان معاملات کو طے کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو کیمپ ڈیوڈ اکارڈز جو ہیں اگلے سال پھر سائن ہوئے, اور اس کے نتیجے میں ایجپٹ اسرائیلی پیس ٹریٹی 1979 کے اندر طے ہو گئی. اب جب یہ طے ہوئی ایجپٹ اسرائیلی پیس ٹریٹی اور کیمپ ڈیوڈ اکارڈ, تو عرب دنیا بالکل حقی بکی رہ گئی. آپ کو یاد ہے کہ خارطوم کانفرنس کے اندر یہ طے ہوا تھا, نو پیس, نو نیگوسیشن, نو ریکگنیشن. اب سادات بالکل اس کے الٹ جا رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید دوسرا اختلاف یہ تھا کہ سادات جو ہے وہ ایجپٹ کے بہاف پہ نیگوسیٹ کر رہا ہے. سریا کو بالکل اس نے اگنور کر دیا, جارڈن وغیرہ باقی سارے عرب کنٹریز کو اگنور کر کے صرف ایجپٹ کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نیگوسیشن ہو رہی. تو بہرحال ایجپٹ اور سادات کی جو پاپولیرٹی اب بالکل بری طرح سے بالکل تباہ و برباد ہو گئی, اور ایجپٹ کی جو ایک قسم کی قیادت تھی عرب کنٹریز کے اندر وہ بھی ختم ہو گئی. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اکتوبر 6 1981 کو مذہبی انتہا پسندوں نے, جو کہ اسلامک آرمی آفیسرز تھے, انہوں نے انور سادات کو قتل بھی کر دیا کہ یہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ جو ہیں ہمیں قبول نہیں ہے. 1982 میں بہرحال اسرائیل نے سینائی پیننسولا سے وڈرا کیا اور انہوں نے یہ پورا علاقہ ایجپٹ کو واپس کر دیا, اور اس کے عوض یہ طے پایا کہ اب ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہوگا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے کو ممکن کرنے کے لیے ایجپٹ اور امریکہ کے درمیان ایک نیا رشتہ ڈیولپ ہوا. آپ نے پچھلی سیریز ساری سنی اور دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتہ ہوگا, اندازہ ہوگا کہ ایجپٹ اس زمانے تک ناصر سے لے کر فورتھ عرب اسرائیلی وار یعنی یوم کپور وار تک بنیادی طور پہ سوویت یونین کا ایلائی تھا. مگر اب ایجپٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سوویت یونین کو چھوڑ کے امریکہ کا ایلائی بنیں گے, اور امریکہ نے ان کو اس مقصد کے لیے بھاری امداد دی. یعنی 1979 سے لے کے 2003 تک ایجپٹ کو امریکہ نے $19 بلین ملٹری ایڈ میں پرووائڈ کی, اور انفیکٹ ایجپٹ جو ہے وہ نان نیٹو کنٹریز میں سے سیکنڈ لارجسٹ ریسیپینٹ تھا ایڈ اور اسسٹنس کا. سب سے زیادہ اسسٹنس نان نیٹو کنٹریز میں اسرائیل کو جاتی تھی, اور نمبر 2 پہ کس کو جاتی تھی؟ ایجپٹ کو جاتی تھی, مصر کو جاتی تھی. امریکہ نے ایجپٹ کو $30 بلین اکنامک ایڈ میں بھی دیا, اسی
ٹائم فریم میں، یعنی 1979 سے لے کے 2003 تک. اور انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ ایجپٹ جو ہے وہ MMNA ہوگا. MMNA کا مطلب ہے میجر نان نیٹو ایلائی، یعنی نیٹو میں تو شامل نہیں مگر وہ نیٹو کے اتحادی ہیں. MMNA میں اسرائیل بھی شامل اور ایجپٹ بھی شامل. اب اس سے مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اسرائیل اور ایجپٹ دونوں اب امریکہ کے آپ کہہ سکتے ہیں سفیر آف انٹرسٹ میں آ گئے. اسرائیل کو بھی USA ہی امداد دے رہا تھا اور ایجپٹ کو بھی USA ہی امداد دے رہا تھا، اور امداد کا مقصد یہی تھا کہ ان دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو. اور خاص طور پہ ایجپٹ کا جو کردار ہے جس میں وہ صہیونیت پرستی کے خلاف کھڑا ہے، وہ ایک عرب اینٹی امپیریلسٹ ریولوشن کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سارا معاملہ ختم ہو. تو بہرحال اس کے بعد سے، یعنی 1979 کے بعد سے، خاص طور پہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ وغیرہ کے بعد سے، ایجپٹ بیسکلی امریکہ کا ایلائی بن گیا. اور اس سے ساری کی ساری مڈل ایسٹ کی سیاست میں ایک مکمل تبدیلی، ایک مکمل انقلاب آ گیا. دلچسپ بات یہ کہ اگرچہ ایجپٹ ہمیشہ اس کے بعد 1979 کے بعد امریکہ کا اتحادی بن گیا، مگر یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی عراق میں اور افغانستان میں، اس میں مصر نے کبھی بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. مصر نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم اپنے فوجی نہ تو عراق بھیجیں گے اور نہ ہی افغانستان بھیجیں گے. یہ بہرحال اچھا قدم تھا. تو 1979 کی یہ جو تاریخ ہے، دس مارکس دی اینڈ آف این ایرا. ایک پورا عہد جو ہے وہ 1979 کے بعد اختتام پر آ گیا. وہ ایرا کیا ہے کہ 1952 میں جب فری آفیسرز موومنٹ ابھری، انہوں نے بادشاہت کو ختم کیا، انہوں نے ایجپٹ کو ایک آزاد ملک بنانے کی کوشش کی، سوئس کنال واپس حاصل کرنے کی کوشش کی، صہیونیت پرستی اور اسرائیل کا مقابلہ بھی لہٰذا ان کو کرنا پڑا اس سلسلے میں، اور پورے عرب کنٹریز کے اندر انہوں نے بادشاہتوں کے خلاف اور سامراج کے خلاف بھی ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی. اب یہ کردار 1979 کے بعد ایجپٹ کا ختم ہو گیا، اور ایجپٹ کی جو ایک قسم کی انقلابی آپ کہہ سکتے ہیں گرفت تھی عرب کنٹریز پر اور عوام پر، وہ بھی نتیجتاً ختم ہو گئی. اب مصر جو ہے وہ امریکہ کا ایک اتحادی بن چکا تھا، اور کیونکہ مصر امریکہ کا اتحادی بن چکا تھا تو باقی یہ سارا منصوبہ کہ بادشاہتیں ختم کر دی جائیں، سامراج کے خلاف جنگ کی جائے، اسرائیل کے خلاف اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کا سارا منصوبہ اب ٹھپ اس لیے ہو گیا کیونکہ مصر واحد وہ ملک ہے عرب کنٹریز کے اندر بھی اور نارتھ افریقن کنٹریز کے اندر بھی جس کے پاس ایک بہت بڑی آبادی ہے اور ایک بہت بڑی فوج ہے، ایک بہت بڑی معیشت ہے. یعنی ایجپٹ جب اس لڑائی میں سے نکل گیا تو سیریا تو اکیلا یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا تھا، جارڈن تو پہلے ہی اس لڑائی میں حمایت نہیں کرتا تھا، نہ عراق وغیرہ، کیونکہ عراق تو خیر ویسے بھی فزیکلی اسرائیل سے دور ہے. تو عرض یہ ہے کہ ایجپٹ جب اس پورے مشن سے ہٹ گیا تو عرب کنٹریز کے اندر جو پین عرب سوشلسٹ تحریک تھی وہ پوری کی پوری تحریک اب ٹھپ ہونی شروع ہو گئی، ختم ہونی شروع ہو گئی. یعنی یوم کپور وار ایک طرح سے وہ تاریخ ہے کہ جس کے بعد وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد فری آفیسرز موومنٹ کا جو ریڈیکل خیالات تھے وہ ختم ہو گئے، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ کہ وہ اتحادی بن گئے، امریکہ کے ساتھ دوستی کر لی. اور اس جنگ کے بعد عرب کنٹریز کی آپس میں تو جنگ ہوئی مگر عرب کنٹریز نے یوم کپور وار کے بعد کبھی اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کی. تو اس کے ساتھ ہی وہ پورا تاریخی دور جس کے اندر عرب کنٹریز میں ایک انقلابی لہر پھیلی ہوئی تھی، وہ دور اختتام پر آ گیا. امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا. سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور وہ جو بیل ہوتی ہے نا چھوٹی سی، اس بیل کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ آئندہ لیکچرز کو بھی آپ فالو کر سکیں. بہت شکریہ.